بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن۔ بندہ حقیر آپ تمام مومنین کی اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہے۔ آج ہم اسی مناسبت سے خاک شفا کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی قسم کی مٹی کی اقسام ہیں وہ تمام کی تمام کھانا حرام ہے سوائے چند اقسام کے۔ ان میں سے ایک ہے قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی، جسے ہم خاک شفا کہتے ہیں۔ تو قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی کو مریض شفا حاصل کرنے کے لیے کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ روایات میں کہا گیا ہے کہ خاک شفا سے جو بندہ مریض ہو وہ اسے استعمال کر کے شفا حاصل کرے۔ تو دیکھیں ہم خاک شفا کہاں سے حاصل کریں گے؟ کیا پورا کربلا کی جو مٹی ہے وہ خاک شفا کہلاتی ہے، یا صرف امام حسین علیہ السلام کے حرم کی مٹی خاک شفا کہلاتی ہے، یا صرف قبر کی مٹی خاک شفا کہلاتی ہے؟ تو دیکھیں قدر متیقن جو علماء میں اتفاق ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ قبر امام حسین علیہ السلام یعنی خود قبر سے اٹھائی ہوئی مٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا اطراف میں جو قبر کے بالکل اطراف میں ہو جگہ، عرف عام میں جو قبر کی ہی جگہ شمار کی جاتی ہے، وہاں سے اگر آپ مٹی حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی خاک شفا کہلاتی ہے، اس سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے قبر سے مٹی اٹھا لی جس جگہ سے کہا تھا، تو کیا ہر کوئی اس کو کھا سکتا ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کھا سکتے ہیں اور بعض نہیں کھا سکتے۔ تو دیکھیں خاک شفا کو وہی استعمال کر سکتا ہے جو بندہ مریض ہو۔ مریض کے علاوہ دوسرے بندے اگر خاک شفا استعمال کرنا چاہیں تو وہ عام حالت کی طرح نہیں استعمال کر سکتے۔ تو اگر مریض چاہے تو وہ اسے ڈائریکٹ کھا سکتا ہے، خود مٹی کو اپنی زبان پہ رکھے اور اس کو نگل لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دوسرا استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے خاص طریقہ ہے۔ وہ کیا کرے گا کہ مٹی کی تھوڑی سی مقدار لے گا، اسے پانی میں ملائے اور اس طرح مکس کرے کہ مٹی نظر ہی نہ آئے، یعنی بالکل اس طرح لگے جیسے ختم ہو گئے پانی میں، تو پھر استعمال کرے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھے گا تو مریض کے علاوہ دوسرے مومنین کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا۔ اگلی بات کہ خاک شفا کتنی استعمال کی جائے شفا حاصل کرنے کے لیے؟ تو جو چیز روایات میں ملتی ہے علماء نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ چنے کی مقدار خاک شفا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی چنے ہوتے ہیں مختلف سائز کے، مختلف حجم کے، ان میں سے جو درمیانے سائز کا چنا ہوتا ہے اتنی آپ مٹی لیں گے قبر امام حسین علیہ السلام کی اور اپنی زبان پہ رکھیں گے اور آپ اسے نگل لیں گے۔ یہ ہے طریقہ، یعنی یہ ہے مقدار استعمال کرنے کی۔ اور طریقہ آپ مومنین کی خدمت میں بیان کر دیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس چنے کی مقدار کو آپ زبان پہ رکھیں اور نگل لیں، یا اسے پانی میں حل کر کے اسے استعمال کر لیں، یا کسی اور شربت وغیرہ میں ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے دوسرے مومنین ہیں جو مریض نہیں ہیں لیکن استعمال کرنا چاہتے ہیں، چاہے تبرک کے طور پہ یا کسی اور سبب سے، تو ان کے لیے وہی دوسرا طریقہ ہے کہ اسے آپ اس طرح پانی میں مکس کریں کہ وہ بالکل ختم ہو جائے، پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا قبر امام حسین علیہ السلام کے علاوہ دوسرے معصومین علیہ السلام کی قبروں سے بھی آپ مٹی اٹھا کے اسے شفا کے طور پہ یا تبرک کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جواب یہی ہے کہ ڈائریکٹ اگر آپ مٹی کھاتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ وہاں سے مٹی حاصل کریں قبر سے اور
اسے پانی میں اس طرح حل کریں کہ مٹی بعد میں نظر ہی نہ آئے، ختم ہو جائے، تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مٹی کا ذکر آتا ہے، جیسے ارمنی مٹی یا داغستانی مٹی، ان کو بھی آپ شفا کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، علاج کے طور پہ کھا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے شرط یہی ہے کہ جب علاج انہی کے اوپر منحصر ہو جائے، یعنی اتنی دوائیاں استعمال کی ہیں، اتنے علاج کیے ہیں، شفا مل ہی نہیں رہی، تو پھر ان دو مٹیوں کو بھی آپ علاج کے لیے کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔